गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मेरे पास आपके लिए एक नहायत ही अफसोसनाक खबर है। हमारी एक क्रिश्चियन मिशनरी खातून हैं जिनका नाम शगुफ्ता किरण है। वो इकबाल टाउन इस्लामाबाद की रिहायशी हैं। उन पे झूठा तौहीन रसालत का पर्चा दर्ज कर दिया गया है। अब देखें, ये केस जो है FIA ने 295A और 295C के तहत दर्ज किया। इसके अलावा FIA ने और भी दफ़ात लगाई हैं जैसे कि 109, 298, लेकिन 295A और 295C ये सबसे ख़तरनाक दफ़ात हैं। और जैसे कि आपको पता है कि 295A जो है उसमें 10 साल सज़ा होती है और 295C जो है उसमें सज़ाए मौत है। और इन दोनों दफ़ात में ज़मानत नहीं हो सकती या फिर बेल नहीं हो सकती, इसलिए इनको नॉन बेलेबल कहा जाता है। अब देखिए, इधर मैं आपको बताता चलूँ कि शगुफ्ता किरण को मुकदमा दर्ज होते ही अरेस्ट कर लिया गया है। ना सिर्फ उनको अरेस्ट किया गया बल्कि साथ ही उनके 2 छोटे बेटे भी हैं, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। अब देखें, ये जो FIR है ये 11 अगस्त 2021 को शिराज अहमद फारूकी नामी शख्स ने दर्ज करवाई और FIR दर्ज होने के बाद ही FIA ने लोकल थाने से मदद लेके शगुफ्ता किरण के घर पे रेड कर दी। अब देखें, ये रेड जिस तरीके से उन्होंने की है मैं आपको भी बताता हूँ। ये बहुत ही एक अजीब तरीके से उन्होंने रेड की है। बहुत सारे पुलिस वाले थे और ये सारे मुसल्ला थे और सुबह 4 बजे के टाइम पे ये लोग आए हैं। उस टाइम पे शगुफ्ता और उनके जो दोनों बेटे हैं वो सो रहे थे। जाहिर सी बात है, सुबह 4 बजे के टाइम में सो रहे थे वो लोग। शगुफ्ता के जो हस्बैंड है जिनका नाम रफ़ीक मसीह है, वो किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे, इसलिए वो उस वक्त घर पे मौजूद नहीं थे। अब ये जितने भी मुसल्ला पुलिस वाले और साथ ही FIA वाले, इन लोगों ने एक निहत्ती मसीही खातून को अरेस्ट करने के लिए दरवाजे तोड़े और चादर चार दीवारी को पामाल किया, अंदर घुस गए और किसी प्राइवेसी का कोई ख्याल नहीं किया। अंदर घुस गए ये लोग और बहुत ज़्यादा गालम गलोच भी की और शगुफ्ता पे काफ़ी तशद्दुद भी किया। और साथ ही ये लोग मारते पीटते शगुफ्ता को पुलिस स्टेशन ले गए और इसके साथ ही साथ उन्होंने शगुफ्ता के दोनों बेटों को भी अरेस्ट कर लिया। अब देखें, ये इतने सारे मुसल्ला पुलिस वाले एक नहत्ती क्रिश्चियन खातून को अरेस्ट करने के लिए आए और जिस तरीके से ये लोग आए ऐसे लगता है कि जैसे ये किसी को बहुत बड़े दहशतगर्द को पकड़ने आए थे, लेकिन असल में तो सिर्फ एक नहत्ती क्रिश्चियन खातून थी जिनको ये अरेस्ट करने आए थे। देखें, असली जो दहशतगर्द होते हैं उनको पकड़ने की इनमें हिम्मत नहीं है, लेकिन इधर एक नहत्ती क्रिश्चियन खातून को पकड़ने के लिए ये इतने सारे जमा होके आ गए और इतने सारा असला लेके आ गए अपने साथ। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा केस का बैकग्राउंड भी बता देता हूँ। ये केस कैसे हुआ और किस तरीके से हुआ ये सारा मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि एक WhatsApp ग्रुप है जिसका नाम प्योर डिस्कशन है। इस ग्रुप के मेंबर्स काफ़ी डिफरेंट ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। कुछ पाकिस्तान से हैं, कुछ इंडिया से हैं, कुछ अमेरिका कनाडा वगैरह से हैं। और इस WhatsApp ग्रुप में काफ़ी सारे डिफरेंट मज़ाहिब के लोग जो हैं वो इसमें मेंबर हैं। लेकिन ये जो ग्रुप है ये अहमदी लोगों का है, जिनको अहमदिया कहते हैं या कादियानी या मिर्ज़ई भी कहते हैं। ये उनका ग्रुप है और इस ग्रुप के 3 एडमिन्स हैं और तीनों कादियानी हैं। एक एडमिन जिसका नाम मोहम्मद अमीर फैसल है, वो इंडिया से ताल्लुक़ रखता है। दूसरा जिसका नाम शिराज अहमद फारूकी है, वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है, वो भी इस ग्रुप का एडमिन है। और तीसरा एडमिन जिसका नाम मोहम्मद जलील है, वो कनाडा से ताल्लुक़ रखता है। और ये तीनों एडमिन जो हैं ये इस ग्रुप को चलाते हैं। और इनमें से जो पाकिस्तानी एडमिन है जिसका नाम शिराज अहमद फारूकी है, इसने शगुफ्ता किरण को इनवाइट किया इस ग्रुप में और साथ ही इसने कहा कि देखें, आप एक क्रिश्चियन मिशनरी हैं, आप प्रीचर हैं, तो ये जो हमारा ग्रुप है इसका नाम प्योर डिस्कशन है और इसमें डिफरेंट मज़ाहिब के लोग जो हैं मज़हब के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो आप भी इस ग्रुप में आएँ और आप भी इसमें आके डिस्कशन में हिस्सा लें। तो उसके बाद शगुफ्ता किरण ने ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अब देखें, इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद शगुफ्ता किरण ने देखा कि इस ग्रुप में तो खुदावंद यीशु मसीह के लिए और क्रिश्चियनिटी के लिए नहायत ही गुस्ताखाना और गलत किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। और ना सिर्फ इस ग्रुप के मेंबर्स बल्कि इस ग्रुप के एडमिन्स भी ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। अब देखें, इस WhatsApp ग्रुप के वॉइस मैसेजेस और स्क्रीनशॉट्स हमारे पास मौजूद हैं और उसमें जो डिस्कशन हो रही है उससे हमें पता लगता है कि इस ग्रुप का जो एडमिन है जिसका नाम अमीर फैसल है, वो हमारे मज़हब के बारे में और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बहुत गलत किस्म के अल्फाज बोल रहा है, बहुत गलत किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन शगुफ्ता किरण जो है उसने एक दफ़ा भी
اسلام کے بارے میں یا کسی بھی مذہب کے بارے میں کوئی بھی غلط بات نہیں کی، بلکہ شگفتہ نے صرف اور صرف اپنے مذہب کی صفائی پیش کی ہے کہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، اصل میں ایسی بات ہے۔ شگفتہ نے صرف اور صرف کرسچینٹی کو ڈیفینڈ کی ہے، وہ بھی نہایت ہی تمیز کے ساتھ۔ اب دیکھیں اس کے بعد شگفتہ کرن نے جب کرسچینٹی کو ڈیفینڈ کیا اور سارا بتایا کہ بھائی جیسا آپ لوگ کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہے، تو یہ بات شاید گروپ کے ایڈمنس کو اچھی نہیں لگی، اور شاید وہ لوگ چاہتے تھے کہ وہ لوگ جو مرضی بولتے رہیں کرسچینٹی کے بارے میں، اور شگفتہ آگے سے کرسچینٹی کا دفاع نہ کرے یا ان کو یہ نہ بتائے کہ آپ لوگ یہ بات غلط کر رہے ہیں۔ تو اسی بات کا ان کو غصہ آ گیا، اور جو گروپ کا پاکستانی ایڈمن ہے جس کا نام شیراز احمد فاروقی ہے، اس نے FIA میں جا کے شگفتہ کرن کے خلاف توہین رسالت کا مقدمہ درج کروا دیا۔ اب دیکھیں FIA جس کا نام ہی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، انہوں نے ذرا سی بھی اس بارے میں انویسٹیگیشن نہیں کی کہ آیا شگفتہ نے کوئی توہین کی ہے یا نہیں کی۔ انہوں نے بس چپ چاپ شگفتہ کے خلاف FIR درج کر دی، اور FIR میں انہوں نے جو دفعات لگائی ہیں وہ 295A 295C 298 109 یہ ساری دفعات لگا دی، اور اس میں سب سے خطرناک جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا 295A اور 295C ہیں، اور 295C کی سزا جو ہے وہ موت ہے، اور یہ جو کیس ہے یہ ناقابل ضمانت ہے، یعنی نان بیلیبل۔ اور اس کے بعد تو میں نے آپ کو بتایا ہی ہے کہ ایک تو FIA نے فوراً سے بغیر کسی انویسٹیگیشن کے FIR درج کر لی، اور پھر اس کے بعد اس طریقے سے صبح 4 بجے انہوں نے ریڈ کی، ایسے جیسے کسی بہت بڑے دہشت گرد کو یہ پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اسلحے سے لیس اور اتنے سارے بندے، مطلب یہ کہاں کی انسانیت ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے شگفتہ کے 2 معصوم بیٹوں کو بھی اریسٹ کر لیا، اور مجھے پتہ لگا ہے کہ شگفتہ کے ان دونوں بیٹوں کی ایج 12 اور 13 سال ہے۔ اب آپ خود امیجن کریں کہ 12-13 سال کے بچوں کے لیے یہ کتنا بڑا ٹراما ہے کہ اتنے سارے پولیس والے اسلحے سے لیس ان کے گھر میں گھس گئے صبح 4 بجے اور ان کو اریسٹ کر لیا، ان کے سامنے ان کی مدر کو انہوں نے مارا پیٹا بھی۔ تو یہ کتنی بڑی ذہنی اذیت سے وہ بچے ابھی بھی گزر رہے ہوں گے۔ اور ابھی جو میرے پاس لیٹسٹ انفارمیشن ہے اس میں یہ پتہ لگا ہے کہ ایک نیک دل وکیل نے ان بچوں کو رہا کروا لیا ہے، اور وہ بچے ابھی آزاد ہیں، اپنے والد صاحب کے ساتھ ہیں جن کا نام رفیق مسیح ہے۔ اب دیکھیں رفیق مسیح جو کہ شگفتہ کرن کے شوہر ہیں، اور ان کے دونوں بیٹے، ان تینوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا ہے اسلام آباد میں، اور یہ کسی اور شہر میں اب شفٹ ہو گئے ہیں، اور پتہ نہیں کس جگہ پہ چھپ کے رہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں پاکستان کے شہری ہوتے ہوئے بھی وہ چھپ چھپ کے رہ رہے ہیں، اور یہ تینوں پاکستان کے جو مسلمان شہری ہیں ان سے بھی ڈر رہے ہیں، اور جنہوں نے انصاف دینا ہوتا ہے جیسے کہ پولیس یا عدالتیں، ان سے بھی یہ ڈر رہے ہیں۔ اور دیکھیں ڈر کے اور چھپ چھپ کے یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں شگفتہ کرن اس وقت اڈیالہ جیل میں ہیں، ان پہ یہ کیس جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور جو شگفتہ کی فیملی ہے یعنی شگفتہ کے ہسبینڈ اور شگفتہ کے دونوں بیٹے، وہ اس کو اڈیالہ جیل میں ملنے کے لیے نہیں آ سکتے، کیونکہ ان کو بھی ڈر ہے کہ اگر وہ جیل میں ملنے کے لیے گئے تو شاید ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا یہ FIR جو ہے 11 اگست 2021 کو رجسٹر کی گئی ہے، اور اتنا بڑا واقعہ بھی ہو گیا، لیکن پاکستان کا جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے اس نے اس سارے واقعے کو چھپا کے رکھا، اس کو سینسر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو پاکستانی گورنمنٹ ہے اور جو پاکستان کے جو ڈیفرنٹ ادارے ہیں وہ بھی اس واقعے کو یا اس کیس کو چھپاتے رہے۔ لیکن دیکھیں یہ کیس ابھی لیک ہوا ہے اور اس کو ہم بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں پہلے ہم نے اس کو ہائی لائٹ اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس وقت شگفتہ کے دونوں بیٹے بھی اریسٹ تھے، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جب تک ان کے بیٹے رہا نہ ہو جائیں تب تک ہم لوگ اس بارے میں کوئی ڈسکشن نہ کریں تاکہ ان کے بیٹوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اب دیکھیں پاکستان میں جو FIA ہے یا پولیس یا عدالتیں، میں سمجھتا ہوں یہ بہت ناانصاف ہیں، اور یہ اسپیشلی کرسچنس کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی کرتے ہیں یہ لوگ۔ اب دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو تو 4-5 مہینے پہلے ایک پاکستانی مسلمان ٹک ٹاکر ہے جس کا نام جنت مرزا ہے، اس نے ہمارے مذہب یعنی کرسچینٹی کی بے حرمتی کی، ہماری صلیب کی بے حرمتی کی، اور اس کے بعد ہمارے جو کرسچنز ہیں ان کا کافی رد عمل بھی آیا، اور کرسچنز نے کوشش کی کہ جنت مرزا پہ توہین مذہب کا کیس کروایا جائے، اور جو کرسچنز یہ کوشش کر رہے تھے ان میں راجہ والٹر صاحب اور سلیم سلویسٹر صاحب یہ سرفہرست ہیں،
لاہور سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے بڑی کوشش کی ہے مئی سے لے کے ابھی سپٹمبر آ گئے، ابھی تک وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جنت مرزا پہ کیس ہو جائے. ابھی تک کیس ہوا نہیں اس پہ، کیونکہ یہ ایف آئی اے کا معاملہ ہے، کیونکہ اس نے ٹک ٹاک پہ بے حرمتی کی ہے تو سائبر کرائم ہے، ایف آئی اے کا معاملہ ہے، اس لیے وہ لوگ ایف آئی اے گئے. ایف آئی اے نے کبھی عدالت بھیجا، عدالت والوں نے کبھی ایف آئی اے بھیجا، کوئی آفیسر کہیں بھیج دیتا ہے ان کو، کوئی آفیسر کہیں بھیج دیتا ہے. اور یہ لوگ تقریباً پچھلے 5-6 مہینے سے ڈفرینٹ دفتروں کے چکر ہی کاٹ رہے ہیں. اور یہ جو ایف آئی اے والے ہیں یہ ہمیشہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی جب یہ لوگ ایف آئی اے کے ڈائریکٹر کے پاس گئے ہیں تو ایف آئی اے کا ڈائریکٹر بہت غصے میں تھا اور کہتا ہے بھائی کیا مسئلہ ہے تمہارا، روز کیوں آ جاتے ہو. تو انہوں نے جب کہا کہ دیکھیں بھائی یہ جنت مرزا جو ہے اس نے ہماری مذہب کی بے حرمتی کی ہے، ہماری سلیب کی بے حرمتی کی ہے، تو ایف آئی اے کے ڈائریکٹر آگے سے کہتا ہے کہ بھائی اگر بے حرمتی ہوگی ہے تو کیا ہے اس میں، کیا ہے اگر اس نے سلیب کو ایسے لٹکا بھی لیا تو کیا اس سے ہو گیا ہے. اب دیکھیں ان کا ڈبل سٹینڈرڈ چیک کریں. اپنی باری پہ کہتے ہیں کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اور ہماری باری پہ جب چھوٹا سا کوئی الزام ہی لگا ہوتا ہے تو فوراً سے فوراً پرچہ درج کر دیا جاتا ہے، فوراً ایک بہت بڑا ہجوم جمع ہو جاتا ہے اور کرسچنز کے گھروں پہ حملہ کر دیتے ہیں، ہمارے چرچز پہ حملہ کر دیتے ہیں اور نعرے بازی کرتے ہیں، ہمارے مذہب کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ ہے پاکستان میں دوہرا معیار اور ڈبل سٹینڈرڈز. تو دیکھیں یہ ہے ساری سچویشن پاکستان میں، کرسچنز کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے اس ملک میں، اور جب انصاف کی باری آتی ہے تو ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. کرسچنز کے لیے ایک ڈیفرنٹ قسم کا انصاف ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک ڈیفرنٹ قسم کا انصاف ہے. اور کرسچنز جو ہے پاکستان کے شہری ہوتے ہوئے بھی اس ملک میں سیف نہیں ہے. اب دیکھیں آخر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ شگفتہ کرن، ان کے ہسبینڈ رفیق مسیح اور ان کے دونوں بیٹوں کے لیے آپ لوگ دعا کیجئے. ابھی وہ لوگ اس وقت بہت مصیبت میں ہیں اور بہت برے ٹائم سے گزر رہے ہیں، تو آپ سب لوگ ان کے لیے دعا کیجئے. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ سب کو اس بارے میں پتہ لگ سکے. اور ہماری جو ویڈیو ہے اس کو لائک بھی ضرور کیجئے، اور جو ہمارا چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے آپ اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے. بیل آئیکن کو کلک کرنے سے یہ ہوگا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً پہنچ جائے گا اور اس وقت آپ فوراً ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل.